میرا نام اشال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نشے کی لت لگنے کے سبب میرے بابا تو میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بابا کے فوت ہونے کے بعد میرا دنیا میں واحد سہارا اب میری ماں ہی تھی، جس نے دن رات محنت مشقت کر کے نہ صرف میرا پیٹ پالا بلکہ مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا اور میری پرورش کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن جیسے ہی میری عمر 20 سال کے قریب ہوئی تو ایک دن میری ماں بھی مجھے اس دنیا میں تنہے تنہا چھوڑ کر رخصت ہوگی۔ مجھ پر آنے والی اس مشکل گھڑی میں کسی نے بھی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھا۔ ماموں مانی بھی وقتی طور پر میری والدہ کی رسومات میں شامل ہوئے اور آنکھ بچا کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ رہی بات چچا اور چچی کی تو چچی نے بھی مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ اللہ تجھے صبر و جمیل عطا فرمائے اور تیری حفاظت کرے۔ صرف اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے گھر کو چلتی بنی۔ اب میرے سر پر کوئی بھی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کے بعد خالہ ہی ہوتی ہے جس میں ماں کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ میری اکلوتی خالہ تھی۔ انہوں نے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ نہیں خالہ، آپ کے شوہر یعنی میرے خالو ٹرک ڈرائیور ہیں، وہ بیچارے تو پہلے ہی بہت مشکل سے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی خالہ مجھے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی کہ بے شک تیرا خالو ٹرک ڈرائیور ہے، جیسے بھی ہے ہمارا گزارا تو ہو ہی رہا ہے نا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن فی الحال میں بھی بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میں سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، اور تو بھی میری بیٹیوں جیسی ہے۔ لہٰذا پھر جب میں خالہ کے گھر آئی تو وہاں ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر یہ عذاب نما وقت بھی آئے گا۔ ایک رات خالو نے خالہ کو کھانے میں بے ہوشی والی دوا کھلائی اور پھر ساری رات 5 گھنٹوں تک میری۔ آج صبح بھی 6 بجے جب میں گہری نیند سو رہی تھی تو حسب معمول میری اماں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی سلائی مشین لیے لوگوں کے کپڑے سلائی کر رہی تھی، اور اس سلائی مشین کی آواز میرے کانوں میں ایسے پڑ رہی تھی جیسے کوئی کانچ کو پیس کر میرے کانوں میں ڈال رہا ہو، اور میں روزانہ کی اس بیزاری سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ آج بھی میں بڑے غصے سے اپنے بستر سے اٹھی اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے اپنی اماں کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ امی جان، پتہ نہیں اس سلائی مشین کی کھٹ کھٹ سے کب میری جان چھوٹے گی۔ اس مشین نے تو میری نیندیں حرام کر دی ہے۔ جس کے جواب میں میری اماں کہتی کہ اشال بیٹی شرم کرو، یہ کیا تم صبح صبح اٹھتے ہی فضول باتیں کیے جا رہی ہو؟ پگلی، تجھے نہیں معلوم کہ یہی سلائی مشین تو ہے جس کی وجہ سے تو رات کو سکون کی نیند سوتی ہے اور صبح اپنی مرضی سے اٹھتی ہے۔ تو نہیں سمجھتی ان باتوں کو۔ پھر اماں جان مجھے کہتی کہ میں نے ابھی مالکن کے گھر کام کے لیے بھی جانا ہے، تم جلدی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں وغیرہ بنا لو، میں باقی گھر کی صفائی وغیرہ کر دیتی ہوں۔ پھر میں بڑی بیزاری سے اور نخروں سے آنکھیں ملتے ہوئے واش روم میں جاتی اور فریش ہو کر ناشتے کی تیاری کرنے میں لگ جاتی، اور اماں کپڑے سلائی کرنے کے بعد جلدی جلدی گھر کی صفائی وغیرہ کرتی، پھر جلدی میں ہی ناشتہ کرتی اور برتن واش کر کے مالکن کے گھر کام کے لیے نکل جاتی، اور شام 4 بجے سے پہلے نہیں لوٹتی تھی۔ یوں سارا دن میں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ شروع میں تو مجھے گھر میں اکیلی رہنے میں بہت ڈر لگتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ میرا دل مٹھی میں آ جایا کرتا تھا۔ لیکن اب میں گھر میں اکیلی رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اب ہمارے گھر کا گزر بسر اماں کی سلائی مشین اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہو رہا تھا۔ کچھ آمدن سلائی مشین سے ہو جایا کرتی تھی اور کچھ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے سے، لیکن اس آمدن سے بھی ہم بمشکل اپنا پیٹ ہی پال رہے تھے، اور اکثر اوقات تو امی کو لوگ ترس کھا کر دوپہر اور شام کے لیے کھانا بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ چلو ہمیں کسی کی محتاجی تو نہیں ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ ایک حسرت بڑی شدت سے آتی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی کمانے والا بھائی ہوتا تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کاش میرے ابا کو بھری جوانی میں ہی نشے کی لت نہ لگتی تو شاید آج ہمارے گھر کا منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ ہمارے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں صرف ہم ہی غریب تھے، باقی سب کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے گھر ہمارا حال چال معلوم کرنا تو دور کی بات،
کبھی پلٹ کر ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بس میری ایک خالہ ہی تھی جو میری والدہ کا اور میرا حال چال معلوم کر لیا کرتی تھی اور اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں ہی رہتی تھی اور ہمارے گاؤں کا ان کے گاؤں سے فاصلہ 15 یا 20 منٹ کا تھا، اور جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی تھی، مثلاً فروٹ، گھی یا چاول وغیرہ۔ لیکن خالہ کو بھی خالو ہمارے ہاں نہیں آنے دیتے تھے، اور وہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ تم اپنی بہن کے گھر کیوں جاتی ہو۔ اسی لیے خالہ ہمیشہ خالو سے چوری ہی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، کیونکہ خالو ٹرک ڈرائیور تھے۔ اس لیے جب بھی ان کا کوئی لمبا چکر لگتا تو خالہ موقع دیکھ کر ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ویسے میں بھی اس بات میں ہی راضی تھی کہ خالو ہمارے گھر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں نے بہت بار نوٹ کیا تھا کہ خالو جب بھی ہمارے گھر آتے تھے تو مجھے بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ تو مجھے ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں، اور کئی بار تو خالہ نے بھی مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اشال بیٹی، تم سے جتنا بھی ممکن ہو سکے تم اپنے خالو سے ذرا فاصلے پر ہی رہنا، کیونکہ مجھے تیرے خالو پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب میں خالہ سے اس بات کی حقیقت پوچھتی تو خالہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہہ دیتی کہ زیادہ سوال مت کیا کرو، بس جتنا کہا ہے اس پر عمل کیا کرو۔ خیر میں بھی پھر خالہ کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، اور کچھ دن بعد ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ خالہ جتنی دیر بھی ہمارے گھر رہتی تھی میں ان سے خوب ساری باتیں کرتی، ان سے اپنے سر میں تیل لگواتی اور ان کے ہاتھوں سے بنی بریانی کھا کر خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ میری زندگی میں جو بھی تھوڑی بہت خوشیاں تھیں وہ خالہ کے دم سے ہی تھی۔ میری ماں اور خالہ کا آپس میں پیار بھی مثالی قسم کا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ان دونوں بہنوں کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ لیکن ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہوا کرتا تھا کہ میری خالہ کی شادی کو 7 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک وہ بے اولاد تھی۔ شاید مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرنے کی ایک وجہ ان کی بے اولادی بھی تھی، اور مجھ میں انہیں اپنی اولاد کی جھلک نظر آتی تھی۔ شاید اسی لیے خالہ ہمارے گھر آنے کی وجہ سے کئی بار خالو کی مار پیٹ بھی برداشت کر چکی تھی، لیکن انہوں نے ہمارا خیال رکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ایک روز وہ بھیانک ترین دن بھی میری زندگی میں آیا جب حسب معمول میری امی جان صبح 8 بجے تیاری کر کے کام کے لیے گھر سے نکلی تو تقریباً 10 بجے کے بعد گلیوں میں کوڑا کرکٹ چننے والے 2 لڑکے ہماری دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ تو قدرتی طور پر میں نے انہیں دیوار پھلانگتے ہی دیکھ لیا تھا۔ پھر میں بھاگی چھت پر گئی اور میں نے شور مچا دیا، جس پر وہ دونوں ڈر کے مارے فوراً واپس بھاگ گئے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس نیت سے ہماری دیوار پھلانگ کر آئے تھے۔ پھر اتنے میں محلے کے کچھ آدمی اکٹھے ہو گئے۔ میں نے جب انہیں وجہ بتائی تو وہ مجھے سمجھا کر گئے کہ آئندہ بھی ان سے محتاط رہنا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تم نے ٹائم پر شور مچا دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ تم بھی ہماری بہن بیٹی اور ہمارے محلے کی عزت ہو۔ اتنا کہہ کر پھر محلے کے آدمی ان لڑکوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھاگ نکلے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس واقعے کی اطلاع میری اماں کو بھی مل گئی، جو کہ مالکن کے گھر کام کاج میں مصروف تھی۔ وہ بھی دوڑی گھر آئی۔ میرا حال چال معلوم کرنے کے بعد کہیں جا کر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ اب میری عمر 19 سال ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد 24 گھنٹے یعنی دن رات میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی کہ نہ جانے کب میری سانسیں بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دوں، لہٰذا امی نے اب اور زیادہ محنت مشقت کرنا شروع کر دی تھی۔ یعنی اب میری ماں رات 12 بجے تک سلائی مشین لے کر بیٹھی رہتی اور جتنا زیادہ ہو سکتا اتنے ہی زیادہ کپڑوں کے آرڈر پکڑ لیتی، اور انہوں نے اب دن کے وقت بھی ایک کی بجائے 2 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، صرف اسی غرض سے کہ میں جلد سے جلد اپنی بیٹی کا فرض ادا کروں۔ میں امی کو بہت بار منع کرتی تھی کہ امی اپنی ہمت سے بڑھ کر مشقت نہ کیا کریں، پلیز اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ جس کے جواب میں امی کہتی تھی کہ اگر میرے صحت مند رہنے کے باوجود بھی میں تجھے رخصت نہ کر سکی تو پھر میری ایسی صحت کا کیا فائدہ، اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو تیرے سامنے ہی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دن
وہ لڑکے کچھ الٹا سیدھا کر دیتے تو سارے محلے نے باتیں بنانی تھی کہ اس نے خود ہی بلائے ہوں گے۔ ہماری بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کرنا تھا، لہٰذا پھر ایسے ہی جب 2 مہینے گزرے تو اسی انتھک مشقت کے سبب ایک دم سے امی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی، اور مزید ستم ظریفی یہ کہ میری امی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج معالجے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ میں بار بار اصرار کرتی تو پھر کہیں جا کر وہ کسی عام سے معالج سے کوئی سستی سی میڈیسن لے آتی، ان سے بھی وقتی طور پر انہیں سکون ملتا اور پھر سے ان کی ویسی ہی حالت ہو جاتی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ لہٰذا امی کی انہی کوتاہیوں کے سبب ایک دن وہ بستر مرگ پر پڑ گئی۔ اب ان سے محنت مشقت تو دور کی بات، گھر کا کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا اور چلنا پھرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میری جان پر بن گئی تھی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے کسی کے ہاتھ اپنی خالہ کو پیغام بھجوایا کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارے گھر چکر لگائیں۔ خالہ کو بھی میرا پیغام موصول ہونے کی دیر تھی کہ وہ دوڑی چلی آئے۔ پھر ہم دونوں خالہ اور بھانجی امی کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ آپ کی والدہ کو انیمیا یعنی خون کی کمی اور ڈپریشن کا مرض لاحق ہے۔ اگر آپ ان کا بروقت علاج کروا لیتے تو یہ جلد ہی صحت یاب ہو سکتی تھی، لیکن فی الحال ان کی حالت سیریس ہو چکی ہے۔ پھر ہمیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق امی کو وہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ چند گھنٹوں بعد خالو بھی ہسپتال میں پہنچ چکے تھے۔ پہلے کی نسبت آج خالو کا مزاج کچھ حد تک ٹھیک تھا اور امی کے علاج معالجے پر بھی جتنا خرچ آ رہا تھا وہ خود ہی اٹھا رہے تھے، لیکن اس دوران یہ دیکھ کر مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ خالو مجھے دیکھنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ ٹکٹ کی باندھے مجھے دیکھنے لگ جاتے۔ پھر اسی طرح 3 دن مجھے اور خالہ کو ہسپتال میں گزر گئے، لیکن امی کی حالت میں ذرا سی بھی بہتری نہیں آئی تھی، اور خالو قریبی ہوٹل سے ہی ہمارے لیے کھانا وغیرہ بھی وہیں لے آیا کرتے تھے۔ پھر قیامت تو مجھ پر تب ٹوٹی جب اگلے دن ہی میری امی جب سوئی تو پھر کبھی بھی نہ اٹھ سکی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گئی اور ہمارے لاکھ رونے چلانے کے باوجود بھی دوبارہ آنکھ نہ کھول سکی۔ میری تو ساری دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ دنیا میں میرا جو واحد سہارا بچا تھا وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ پھر ہم امی کی میت کو گھر لے کر آئے۔ رشتہ داروں اور محلے داروں نے مل کر امی کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور پھر جنازہ ہونے کے بعد سب آہستہ آہستہ شام تک اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میرے چچا چچی، ماموں ممانی، کسی نے بھی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، حتیٰ کہ گھر واپس جاتے وقت کسی نے مجھے سینے سے لگا کر دلاسا بھی نہیں دیا سوائے میری چچی کے۔ اب گھر میں صرف میں اور خالہ ہی بچے تھے۔ اس دوران خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹی اپنا سامان وغیرہ سمیٹو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے کہا کہ نہیں خالہ، اس گھر میں میری امی کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری خالہ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی پاگل مت بنو، تم یہاں اکیلی کیسے گزارا کرو گی، میرے ساتھ چلو، میں بھی تمہاری ماں ہوں، مجھے بھی اپنی ماں ہی سمجھو، میں تجھے کسی صورت بھی اکیلی نہیں چھوڑوں گی۔ اور ویسے بھی میری بہن نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد تم ہی میری بیٹی کا خیال رکھنا، مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور بالآخر مجھے خالہ کے آگے ہار ماننا پڑی۔ لہٰذا پھر میں جیسے ہی خالہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو سامنے ہی برآمدے میں خالو بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے خالہ کے ساتھ دیکھتے ہی ماتھے پر بال ڈال لیے اور غصہ ان کے چہرے پر عیاں تھا۔ پھر خالہ نے مجھے میرے کمرے میں چھوڑا تو خالو دوسرے کمرے میں مسلسل خالہ کو آوازوں پر آوازیں دیے جا رہے تھے۔ خالہ دوڑتی ہوئی خالو کے پاس گئی تو خالو انہیں دبی سی آواز میں غصہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس کو یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ تجھے تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، کل کو اسے رخصت بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں خالہ نے کہا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، اس کی ماں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کے لیے جہیز کا بہت حد تک انتظام کیا ہوا ہے، بس تھوڑا بہت جو باقی ہے وہ ہم کر لیں گے، جو بھی ہے ہماری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ لیکن خالو اس کے باوجود بھی مسلسل خالہ پر غصہ کیے جا رہے تھے۔ مجھے ان کی آوازیں تو ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے اندازے کے مطابق
بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ خیر پھر اگلے 2 دن تک خالو نے خالہ سے بول چال بھی بند رکھی تھی، لیکن پھر حیران کن طور پر خالو کا رویہ خالہ اور میرے ساتھ اچانک ہی ٹھیک ہونے لگا، اور کچھ ہی دنوں بعد خالو مجھ سے بڑے پیار اور شفقت سے پیش آنے لگے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگے، اور ان کے اس رویے سے میں بھی کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تو خالہ خالو کے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور کئی بار تو خالو خالہ پر تشدد کرنے پر بھی اتر آتے تھے۔ لیکن جب میں صبح خالہ سے اس جھگڑے کی وجہ پوچھتی تو خالہ خاموش ہو جاتی اور بس مجھے اتنا سمجھا دیتی کہ بیٹی کوئی پتہ نہیں میں بھی کب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن تم میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میرے دنیا سے جاتے ہی تم یہاں سے فوراً بھاگ جانا، اس گھر میں نہ رہنا۔ تیرے خالو ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ لیکن میں خالہ کو کہتی کہ نہیں خالہ، خالو تو اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لیکن خالہ کہتی کہ یہ سب ان کا ایک دکھاوا ہے، تم حقیقت سے ابھی بالکل نہ آشنا ہو، لیکن فی الحال تم کسی چیز کی فکر نہ کرنا، میں ابھی زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میں تیرے لیے ایک اچھا سا رشتہ بھی ڈھونڈ رہی ہوں۔ میری آخری کوشش ہے کہ میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی تیرا فرض ادا کر دوں، ورنہ یہ دنیا تیری زندگی عذاب بنا دے گی۔ جب میں خالہ سے پوچھتی کہ خالہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں، تو خالہ مجھے اس بات کی حقیقت بتانے سے کترا جاتی تھی۔ پھر ایک روز خالہ نے اپنا زیور وغیرہ بھی میرے حوالے کر دیا کہ بیٹی تم اسے سنبھال کر رکھنا، تیرے خالو کو پتہ نہ چلے کہ یہ میں نے تجھے پکڑایا ہوا ہے، ورنہ وہ مجھ پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیور بھی تجھ سے چھین لیں گے۔ مجھے خالہ کی یہ حرکتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ بالکل صحت مند لگتی تھی، لیکن پھر ایسی باتیں کیوں کرتی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، اور میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ اور جب میں خالو پر غور کرتی تو مجھے ان میں کوئی بھی ایسا عیب نظر نہیں آتا تھا، وہ بڑی شفقت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب چارپائی پر لیٹتے ہی خالہ نے بمشکل آواز نکال کر مجھے اپنے پاس بلایا، اور پھر روتے ہوئے مجھے نصیحت کرنے لگی کہ بیٹی میری سانسیں اب چند لمحوں کی مہمان ہیں، پلیز تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری آنکھیں بند کرتے ہی تم اس گھر سے بھاگ جاؤ گی، اس گھر میں 1 منٹ بھی نہ رکنا، ورنہ مجھے کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں خالہ جان، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، جس پر خالہ نے ایسا انکشاف کیا کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ مجھے بلڈ کینسر تھا، لیکن میں نے آج تک یہ حقیقت نہ صرف تجھ سے بلکہ تیری ماں سے بھی پوشیدہ ہی رکھی۔ میں جانتی تھی کہ تیری ماں پہلے ہی بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتی ہے، اگر میں نے اسے یہ حقیقت بتا دی تو یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اور تیرے خالو کا رویہ جو کچھ دنوں سے تیرے ساتھ تو ٹھیک چل رہا تھا اور میرے ساتھ وہ کمرے میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ لڑکی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لڑکی کو ہم مہنگے داموں فروخت کر کے اپنی زندگی آسان بناتے ہیں۔ دولت حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، جب میرے ہاتھ پیسے آئیں گے تو میں کسی مہنگے ہسپتال سے تیرا علاج بھی کرواؤں گا۔ لیکن جب میں انہیں اس کام سے منع کرتی اور ان کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تو وہ مجھ پر چلانے اور تشدد کرنے لگ جاتے تھے۔ بیٹی اسی وجہ سے میں تجھے نصیحت کرتی تھی کہ اپنے خالو سے دور ہی رہا کرو، وہ تمہارے سگے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لازماً یہاں سے بھاگ جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ خالہ میرا آپ لوگوں کے سوا دنیا میں کون ہے، میں کس کے پاس جاؤں گی، اور چچا چچی بھی مجھے رکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور ماموں ممانی بھی۔ جس پر چچی نے کہا کہ بیٹی ساری دنیا پڑی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تجھے ضرور پناہ دے گا، بس تم اللہ پر آس امید رکھ کر بھاگ جانا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ خالہ نے بھی ایک زوردار لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اب میرا دل بھی کر رہا تھا کہ میں بھی اپنی خالہ کے ساتھ ہی اس دنیا کو خیر آباد کہہ دوں، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ جیسے بھی تھا، ہر حال میں زندگی کے دن تو پورے کرنے ہی تھے، کیونکہ خودکشی حرام ہے،
اور اگر حلال ہوتی تو میں کب کی اپنی ماما کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اب میرے پاس رونے دھونے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی خالہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی ان کی آخری رسومات ختم ہوں گی تو میں یہاں سے بغیر کوئی تاخیر کیے فوراً بھاگ جاؤں گے۔ پھر تمام رسومات ادا ہونے کے اگلے دن جب میں گھر سے بھاگنے کی تیاری میں مصروف تھی کہ اتنے میں میرے خالو اپنے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ بیٹی، مجھے معلوم ہے تم اپنی خالہ کے دنیا سے جانے کے بعد گھر میں سارا دن بالکل اکیلی رہتی ہو، اور اب اس گھر میں تمہارے لیے اکیلی رہنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ جو بھی تھا تجھے تیری خالہ کا بہت سہارا تھا، اور میں اب آج شام ہی تیرا ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے بہت دنوں سے تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کی ہوئی تھی، اور آج ہی میرے پاس بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہی تمہاری رخصتی کر کے تمہارا فرض ادا کر دوں، ورنہ یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ خالو کی یہ باتیں سن کر میں ایک دم سے ہکی بکی رہ گئی کہ جس خالو کے بارے میں مجھے خالہ اتنی بھیانک نصیحت کر رہی تھی وہ بھلا میرے بارے میں اچھا کیسے سوچ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے خالو پر یقین نہیں کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی خالو گھر سے جائیں گے میں یہاں سے فوراً بھاگ جاؤں گے۔ پھر خالو نے شاپر سے ایک نیا جوڑا نکالا اور مجھے پکڑا دیا، یہ تم نے شام کو نکاح کے وقت پہننا ہے۔ اس کے بعد خالو نے مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھائی جس کے ساتھ میرا نکاح کرنے جا رہے تھے۔ جب میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بہت ہی پرکشش شخصیت رکھنے والا ہینڈسم سا لڑکا تھا، جبکہ میں سانولی سی رنگت والی عام سی لڑکی تھی، لیکن قد و قامت اور جسمانی خد و خال کے لحاظ سے میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ لہٰذا پھر ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ اگر میں شام تک انتظار کر لوں تو میرے لیے بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خالو کے دل میں میرے لیے رحم آ گیا ہو، اور جب وہ میرا نکاح کرنے جا رہے ہیں تو پھر مجھے یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگلا گھر جیسا بھی ملے گا، چلو میرے سر پر میرا کوئی نہ کوئی سہارا تو ہوگا جس کے سہارے میں اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گی۔ لیکن میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ جو میری خالہ کا سگا نہیں تھا وہ میرا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پھر میں خاموشی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو خالو نے مجھے جلد سے جلد تیار ہونے کا کہا۔ ابھی میں تیاری کر ہی رہی تھی کہ مجھے گھر کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ لوگ میرے نکاح کے لیے آ چکے تھے۔ پھر جیسے ہی میں تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی تو خالو میرے قریب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی، لڑکا بیرون ملک رہتا ہے، کل اس کی ریٹرن ٹکٹ تھی، لیکن کمپنی میں کسی مسئلے کے سبب اس کی چھٹی کینسل ہو گئی ہے۔ اس کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے چھٹی نہیں ملی، لہٰذا اب اس کے بھائی تجھے اس کے پاس لے جائیں گے اور وہیں دبئی میں ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ اب میں اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ مجھے خالو کی ان باتوں کی سمجھ نہ آتی۔ میں فوراً خطرے کو بھانپ گئی کہ میری خالہ کی بات بالکل درست تھی۔ خالو کے ارادے واقعی ٹھیک نہیں تھے۔ ہمیشہ لڑکے والے ہی لڑکی سے نکاح کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو پہلی بار ہو رہا تھا کہ لڑکی خود نکاح کے لیے دولہے کے پاس جا رہی ہو، لیکن اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب میرے ہاتھ سے بھاگنے کا موقع بھی نکل چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں جیسی خالہ کی نصیحت کو جھٹلا کر کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ پھر خالو جب مجھے کمرے سے باہر لے کر آئے تو وہاں 3 ہٹے کٹے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے آگے میز پر ایک بیگ بھی رکھا ہوا تھا۔ یقیناً اس بیگ میں ایک بڑی رقم ہی تھی جو انہوں نے میرے عوض میرے خالو کو ادا کرنی تھی۔ پھر خالو نے مجھے کہا کہ بیٹی، تم انہیں پریشان نہ کرنا، اب چپ چاپ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، اور تم نے خود بھی گھبرانا نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اتنے میں ایک لمبی قد و قامت کا آدمی اٹھا اور اس نے مجھ پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے زور سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسی اثناء میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ میں اس سے خود کو چھڑوا بھی نہیں سکتی تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے خوف کے مارے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کو منہ سے کاٹا اور پھر سے زوردار چیخیں نکالی، جسے سن کر محلے کے لوگ
ہمارے گھر دوڑے چلے آئے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ میرا خالو کس طبیعت کا مالک تھا اور میری خالہ بھی ایک دن پہلے ہی فوت ہوئی تھی۔ اسی لیے سب لوگ خطرے کو بھانپ گئے تھے کہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوگا۔ لوگوں نے آ کر جب مجھ سے چیخنے چلانے کی وجہ پوچھی تو خالو نے بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً کہا کہ اسے خالہ کی یاد آ رہی تھی، اس لیے روتے ہوئے چیخنے چلانے لگ گئی۔ میں نے بھی فوراً بلند آواز میں کہا کہ یہ مکار آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان آدمیوں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محلے داروں نے انہیں دبوچ لیا اور پھر مجھ سے مکمل حقیقت دریافت کی۔ پھر کیا تھا، پہلے تو لوگوں نے خود ان آدمیوں کی میرے خالو سمیت خوب درگت بنائی، پھر ان سب کو پولیس بلا کر پولیس کے حوالے کر دیا اور ان چاروں کو طویل عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن اب بھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں اور مدد کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ پھر گاؤں کے سلجھے ہوئے لوگوں نے میرے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یتیم بچی ہے اور جوان عمر ہے، آج تو ہم سب نے مل کر اسے بچا لیا ہے، لیکن اگر یہ ایسے ہی بھٹکتی رہی تو کل کو پھر سے کسی نہ کسی کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جائے گی۔ لہٰذا گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے اسے گاؤں کے نمبردار کے گھر پناہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کی شادی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر 10 یا 12 دن مجھے اس گھر میں پناہ دی گئی اور اس کے بعد گاؤں کی مسجد کے امام کا وہ بیٹا جو کچھ دن پہلے ہی عالم کا کورس کر کے گاؤں لوٹا تھا، اس کے ساتھ میری شادی کر دی گئی۔ وہ انتہا کا شریف اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ بے شک مالی لحاظ سے تھوڑا غریب تھا، لیکن اس نے مجھے اس قدر پیار اور عزت و احترام دیا جیسے میں کوئی محل کی شہزادی ہوں۔ لہٰذا پھر کچھ ہی سالوں میں اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ آئی اور اچھے شوہر کی بدولت میرے ماضی کی تمام محرومیاں بھی مجھ سے دور ہو گئی اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اب میرا شوہر ایک مدرسے کا نگران بھی ہے اور کپڑے کی ایک دکان بھی چلاتا ہے، جس سے ہمارے گھر کا اچھا خاصا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ بے شک جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، نہ ہی برا وقت ہمیشہ رہتا ہے اور نہ ہی اچھا وقت۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔